السلام علیکم عامل بیگ. ایکچولی میں ادھر آفس میں 2 دن اور 2 راتیں ہو چکی ہیں اسٹے کیا ہوا ہے بیک اپ لینے کی وجہ سے. جس طرح بتایا تھا کہ آفس شفٹنگ ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں جو میں نے WD کی ایکسٹرنل ڈرائیو خریدی تھی نیٹ ورک بیس، اس کے اوپر میں سارا ڈاٹا لے رہا تھا. تقریباً 2000 GB کا ڈاٹا ہے جو میں نے اس کے اوپر ٹرانسفر کیا ہے. تو اس کے اوپر آلموسٹ 2 days اور 2 nights اسپینڈ ہو چکے ہیں. ابھی 1-2 گھنٹے اور مزید باقی ہیں. تو میں بوریت فیل کر رہا تھا، تو میں نے سوچا چلو اپنی کچھ بکس نکالتا ہوں PDF فارم میں. اسپریچول بکس ہیں اسلامک، تو کچھ ریڈ کرتے ہیں تھوڑا بہت جب تک ٹائم اسپینڈ ہو جائے گا. تو ساتھ ہی پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو سمجھ لیجئے کہ میں پڑھوں گا اور آپ سماعت فرمائیے اگر آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے. تو اگر کچھ پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ مطلب میرا بولنے کے سٹائل اگر کچھ سمجھ نہ آ سکے، یا کچھ میں آلریڈی بہت ٹائرڈ ہوں، سویا نہیں ہوں 2 راتوں سے، تو ادھر ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آفس میں. یہ ایکچولی یہ میں بیسیکلی گیلری میں ہوں، ان سائڈ اپنے سرور روم سے باہر. تو تنہا اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. تو ابھی تو خیر تنہا نہیں ہوں کیونکہ اب آپ لوگوں کی کمپنی مل چکی ہے مجھے غائبانہ. تو چلیں ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتا ہوں. اردو بک ہے اور اسپریچول، تو دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کی ورڈنگ اور کچھ کافی کمپلیکس ٹائپ کی ہے، تو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا اور تھوڑا بہت کچھ سمجھ آئے گا تو آپ کو بھی ساتھ ایکسپلین کر دوں گا. ادروائز مجھے تو امید ہے کہ آپ سب مجھ سے بہت اوپر لیول پہ ہوں گے. تو میں تو اپنے آپ کو خیر کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. اینی ہاؤ اسٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ضائع کرنے سے پہلے. میرا مطلب ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی دیکھیے میرے الفاظ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہوں گے میں کتنا ایگزاسٹ ہو چکا ہوں. اینی ہاؤ اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم اینڈ اسپیس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو ہم پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو میں ایز اٹ از ریڈ کروں گا. انسان کا جاگتا ہوا ذہن شعور سامنے ہوتا ہے اور سویا ہوا ذہن لاشعور پیچھے ہوتا ہے. لاشعور میں ٹائم اور سپیس، وقت اور جگہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. انسان کا سانس شعور اور لاشعور کے بیچ میں گھومتا رہتا ہے. وہ اس طرح گھومتا ہے کہ شعور میں جاگتا ہے اور لاشعور میں جاگتا نہیں ہے. لاشعور کو جو علم حاصل ہے وہ شعور کو حاصل نہیں ہے. شعور اور لاشعور دونوں مسلسل ہیں. سانس ہمیشہ دائرے کی شکل میں چلتا ہے، سانس کا دائرہ لاشعور جو اندر ہے، لاشعور میں پورا ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے یہ دائرہ ٹوٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے. یعنی سانس کا سرکل کیسے چل رہا ہے؟ لاشعور سے چلتا ہے اور شعور میں آتا ہے اور لاشعور میں واپس ختم ہوتا ہے. ایسے سانس کا سرکل چل رہا ہے. تو جو ہمارے اندر ہے لاشعور، جو ظاہر ہے وہ شعور ہے. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. سادھو لوگ لاشعور میں سانس کے دائرے یا سرکل کو قائم رکھتے ہیں اور شعور میں کوئی حرکت نہیں ہونے دیتے. اس طرح وہ اپنی زندگی میں اضافہ کر لیتے ہیں، اور صحت میں اور اس کے تھرو یا جس طرح بھی. سانس کو جتنا زیادہ روکا جائے گا لاشعور کو اتنی ہی طاقت حاصل ہوگی. یعنی ذہن کے پردے کی رکاوٹ کم ہوتی چلی جائے گی. خواب میں یہ رکاوٹ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ خواب نظر آنے لگتے ہیں. ایکسکیوز می. نیند جتنی گہری ہوتی ہے مناظر اتنے ہی واضح ہوتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ گہری وضاحت یا یادداشت کی مدد کرتی ہے. گہری وضاحت یادداشت کی مدد کرتی ہے. جو خواب یادداشت میں تحریر ہو جاتے ہیں وہ سونے والے کے ذہن کی تحت شعور پر رہتے ہیں. جو مناظر گہرے نہیں ہوتے وہ تحت شعور کی سطح کے نیچے چلے جاتے ہیں. کہنے کی منشا یہ ہے کہ کچھ خواب یاد رہتے ہیں اور کچھ خواب یاد کرنے سے یاد آتے ہیں اور کچھ خواب یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آتے. یہ وہ خواب ہیں جو تحت شعور کی بہت ہی نچلی سطح پر محفوظ ہو جاتے ہیں. بٹ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ محفوظ ضرور ہوتا ہے. تحت شعور پہ تو ہمیں یاد آ جاتا ہے، تحت شعور کی تھوڑی نچلی سطح پہ تو ہمیں یاد کرنے سے یاد آتا ہے، اور بہت ہی نچلی سطح پہ تو یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آتا. شعور ہمیشہ لاشعور سے آتا ہے. جو لاشعور کی کیفیتیں ہیں وہ شعور میں چلی جاتی ہیں، مگر بہت ہی کم.
لیکن جو کیفیتی شعور سے لاشعور میں واپس چلی جاتی ہیں وہ یادداشت میں تحریر ہو جاتی ہیں، میموری۔ اس کو بھی تحت شعور کہتے ہیں۔ تحت شعور لاشعور کا ہی حصہ مانا جاتا ہے۔ لاشعور کو انسان محسوس نہیں کرتا، شعور میں ساری تحریر موجود ہوتی ہے، یعنی انفرادی اور اجتماعی دونوں تحریریں لاشعور میں موجود ہوتی ہیں۔ لاشعور میں پوری کائنات ہے، ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے اس میں موجود ہیں۔ درمیانی پردے کو آدمی کوشش یا ریاضت کے بغیر نہیں ہٹا سکتا۔ زاہد کا جذبہ جتنا مضبوط ہوگا، لاشعور سے تعلق اتنا ہی قوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا لاشعور کو طاقت دیتا ہے۔ آپ جتنا تقوی اختیار کریں گے، لاشعور اتنا ہی قوی بنے گا، مضبوط بنے گا۔ یہ روحانی لوگوں کا مسلک ہے۔ جو زاہد پر عمل کرتے ہیں۔ تقوی کے بغیر انسان کا پلڑا خالی رہتا ہے، یعنی کہ تقوی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چھوٹے جملے میں کہ روزہ میرے لیے ہیں تقوی کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی کہ آپ جتنا تقوی اختیار کریں گے، لاشعور اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ روحانی لوگ تقوی پر ہی عمل پیرا ہو کر طاقت حاصل کرتے ہیں۔ نیند ایک پردہ ہے، کسی نے اس پردے کو دیکھا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ایک خول کی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کو ہر طرف سے ڈھانپ لیتا ہے۔ یہی پردہ خدا اور بندے کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے۔ دراصل ہم نیند کے خول کے نیچے چلتے پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، مگر ہم جاگتے نہیں ہیں۔ پردے کو کاٹنے کے لیے جاگتے رہنے کی مشق کرنی چاہیے۔ جاگتے رہنے سے آنکھوں پر سے نیند کا خول کٹ جاتا ہے۔ جب انسان نیند میں سے اٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ جاگ نہیں رہا ہوتا، وہ سویا ہوا ہی ہوتا ہے۔ وہ کھلی آنکھوں سے بھی سوتا ہے اور بند آنکھوں سے بھی۔ کھلی آنکھوں سے میری مراد جاگنے کی حالت ہے۔ اس کی تمام کیفیت وہی ہوتی ہے جو جاگنے کی حالت میں ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جاگنے کی حالت میں جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کا سیاق و سباق کسی نہ کسی طرح پا لیتا ہے، لیکن جو باتیں وہ خواب میں دیکھتا ہے اور سنتا ہے، ان کا سیاق و سباق ملانے کی اسے مشق اور عادت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو باتیں وہ خواب میں سنتا ہے، دیکھتا ہے، اسے بے جوڑ سمجھتا ہے اور ان باتوں کو خواب کہہ کر انکار کر دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان ایک خواب نیند میں بند آنکھوں سے اور دوسرا خواب کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جس کا نام جاگنے کی حالت ہے۔ جب لاشعور بیدار نہیں ہے تو وہ خواب ہے۔ خواب میں عمر صرف کرنی بھی خواب ہے۔ صرف کرنی مطلب گزارنی۔ خواب میں عمر صرف کرنی بھی خواب ہے۔ چونکہ پردے کے پیچھے وقت کا احساس نہیں ہے، خواب میں پردے ہلکے ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان اسے دھوکہ سمجھتا ہے، حالانکہ اس حالت میں وہ دن رات ہوتا ہے۔ زندگی ایک خواب کے مانند ہے، اس میں وقت نہیں ہے، مگر جگہ، اسپیس کی رفتار کو انسان وقت بنا لیتا ہے، یعنی کہ ہر سیکنڈ کے اندر اسپیس بدلتی ہے۔ اسی بدلنے کے فعل کا نام اس نے ٹائم رکھا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم اسپیس کے ساتھ معلق ہے، ٹائم اور اسپیس کے ساتھ معلق ہے، اور اسی لیے ہر اسپیس کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے۔ یعنی ہم جس اسپیس میں رہ رہے ہیں، اس کا ٹائم اور دوسری اسپیس میں جو مخلوقات ہوں گی ان سے مختلف ہوگا۔ ضروری نہیں آپ یہاں پہ جو ایک دن گزاریں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسری اسپیس میں، دوسری مخلوق جہاں رہتی ہے اس اسپیس میں وہ 1 منٹ کے برابر ہو یا 1 گھنٹے کے برابر ہو۔ تو ہر اسپیس میں ٹائم ڈفرینٹ طریقے سے میٹر کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سائنسدان اسپیس ایسی خلا کو کہتے ہیں جہاں زمین کی کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی موجود نہ ہو۔ زمین کی گریوٹی کس جگہ موجود نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ زمین کی کشش کی وجہ سے انسان سانس لیتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو کشش چاہتی ہے اور اس کے بغیر اس کا قیام ممکن نہیں۔ مگر زمین پر بسنے والے انسان، حیوانات، جمادات اور نباتات میں ہی کچھ ایسا موجود ہے جو زمین کی کشش کا اثر نہیں لیتا، مطلب زمین کی کشش سے آزاد ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ وہم، خیال، افسوس، اس طرح کی جو فیلنگز ہیں
اس کے علاوہ سوچ، تفکر وغیرہ بھی زمین کی کشش سے لا تعلق ہیں۔ اس کے بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان سو جاتا ہے، کشش اس کا سانس سو جاتا ہے، کشش اس کو سانس پہنچاتی رہتی ہے، یعنی سونے کے بعد بھی ہمارا سانس چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا ذہن کشش سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے خواب کے اندر، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کھا بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کہیں پاکستان سے انڈیا، انڈیا سے بنگلہ دیش، سری لنکا، ادھر ادھر موو بھی کر رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، وہ خواب کے اندر چل رہا ہے، اور ایک سیکنڈ کے حصے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، جیسے میں نے بھی بتایا کہ وہ پاکستان سے انڈیا، انڈیا سے سری لنکا، بنگلہ دیش اور سب جگہ خواب کے اندر۔ اس حالت میں جو کیفیتیں اس پر گزرتی ہیں یادداشت پر تحریر ہو جاتی ہیں، اس کی میموری میں فیڈ ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کا ذہن جو کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، وہ زمین کی کشش سے آزاد ہوتا ہے۔ سوئی ہوئی حالت میں تو آزاد ہے نا۔ اس کے سیدھے سادے معنی یہ ہوئے کہ سائنس کی یہ تعریف غلط ہے کہ اسپیس صرف خلا کو کہتے ہیں جہاں زمین کی کشش موجود نہ ہو، جبکہ انسان ہر جگہ زمین کی کشش سے آزاد ہے۔ انسان صرف سانس لینے والے کا نام تو نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ نیند میں سانس لیتا ہے تو اسے کچھ خبر نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ہماری سانس تو تب بھی چل رہی ہوتی ہے آف کورس، پر اسے کوئی خبر نہیں ہوتی اس کے آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے، کون کیا باتیں کر رہا ہے، کدھر کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی نیند میں ہوتا ہے، اپنے ڈریم میں ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ کریں کہ انسان سوچ، وچار، تفکر یا توجہ کا نام ہے، یعنی صرف حواس کا نام انسان نہیں ہے، حواس ہی انسان کی زندگی ہیں۔ میں اس حالت کی تفصیل اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان چاہے زمین پر ہو یا خلا میں، وہ زمین کی کشش سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر وہ زمین کی کشش کا پابند ہوتا تو کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ امر رہتا، اس لیے کہ زمین کی کشش اس کی ہر کیفیت کو اپنے اندر سمو لیتی۔ روحانی دنیا میں سپیس خلا تک محدود نہیں ہے، جو اسپریچول ورلڈ ہے اس میں سپیس جو ہے وہ خلا تک محدود نہیں ہے، مگر سپیس ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، اور کوئی چیز سپیس سے الگ نہیں رہ سکتی۔ انسان کے ذہن میں جو پردہ ہے اس کی 4 جگہ سپیس ہیں، یعنی انسان کے ذہن میں جو پردہ ہے اس کی 4 سپیس ہیں، ایک اندھیرے میں اور ایک اندھیرے کے پیچھے، ایک اجالے میں اور ایک اجالے کے پیچھے، تو اس طرح 4 سپیس ہوئیں۔ انسان اگر چاروں سپیسز پر قدرت اور قابو پانا چاہے تو کر سکتا ہے، اپنے کنٹرول میں اگر کرنا چاہے، کچھ مشق ہوتی ہیں اس کی، تو کر سکتا ہے، آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے۔ پہلے 24 گھنٹے، مطلب یہ سب جاگنے سے ہوتا ہے، مسلسل جاگنے سے ہوتا ہے، یعنی پہلے 24 گھنٹے، پھر 48 گھنٹے، پھر 72 گھنٹے، پھر 72 گھنٹے سے زیادہ 84 گھنٹے 84 آورز، عموماً 72 آورز کے بعد، یعنی مسلسل جاگنے کی پریکٹس کرنے کے بعد وہ چیزوں پر قابو پا لیتا ہے جن پر قابو پا لینا چاہیے، وہ ایسی چیزوں پر قابو پا لیتا ہے جن پر اسے قابو پا لینا چاہیے، مسلسل جاگنے کی پریکٹس سے۔ مثال کے طور پر بہت سی سپیس پر قابو پا لیتا ہے، مطلب یہ کہ چاروں سپیس دماغ کے پردے پر الگ ہو کر سامنے آ جاتی ہیں، جو دماغ کے پردے پہ چاروں سپیس ہیں وہ الگ ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مستقبل سے متعلق ہوتی ہیں، فیوچر سے متعلق، وہ الگ الگ ٹکڑوں میں نظر آنے لگتی ہیں، فیوچر دکھنے لگ جاتا ہے، فیوچر میں ہونے والی چیزیں دکھنے لگ جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان ٹکڑوں کو جوڑنے لگتا ہے، ٹکڑے جوڑنے کے بعد سپیس میں کچھ معنی پیدا ہوتے ہیں، کچھ میننگز ظاہر ہوتے ہیں، پھر انسان اس کو سمجھنے لگتا ہے کہ مستقبل میں ایسے حالات پیدا ہوں گے، فیوچر میں۔ آنکھوں کے ساتھ جب دماغ کے چاروں حصے بیدار ہو جاتے ہیں، دماغ کے جو چاروں حصے ہیں وہ بیدار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آنکھوں کے ساتھ جب دماغ کے چاروں حصے بیدار ہو جائیں گے، حرکت میں آ جائیں گے، تو سننے کی سپیس بھی حرکت میں آ جائے گی، اور جب اس طرح دونوں سپیس مل جائیں گی تو انسان دیکھنے بھی لگے گا اور سننے بھی لگے گا، پھر سونگھنے بھی لگے گا اور سونگھنے اور چکھنے کی سپیس مل جائے گی۔ یہ 4 سپیس ہوئیں۔ جب ان 5 سپیس دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا کے ساتھ چھٹی سوچنے کی سپیس مل جائے گی تو بہت دور کی باتیں دماغ میں آنے لگتی ہیں، جو مستقبل
میں ہونے والی ہوتی ہیں، فیوچر میں ہونے والی ہوتی ہیں۔ اگر سوچنے کی سپیس نہ ملے تو پانچویں حواس یعنی اگر سوچنے کی سپیس نہ ملے تو پانچوں حواس مل کر خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ انسان ان پانچوں سپیس کے بارے میں ادراک رکھتا ہے۔ اس حالت کو فتح کہتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کا بدن صرف ایک چھاؤں، سایہ بن جاتا ہے، شیڈ، اور وہ وقت اور فاصلے کی کیسے آزاد ہو جاتا ہے، یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی کیسے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں سوچنے کی سپیس شامل نہیں ہے۔ اگر سوچنے کی سپیس شامل ہو جائے تو فتح میں کمزوری آ جائے گی، جسم بھاری ہو جائے گا، مگر یہ پانچ سپیس ملنے سے جو خیالات پیدا ہوں گے وہ سوچنا نہیں کہلائیں گے۔ یہ تو صرف علم ہوگا جس میں انسان کا انفرادی ذہن شامل نہیں ہوتا، مگر یہ علم سپیس کا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان فتح کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی اپنی فکر، اس کا اپنا سوچنا سب یادداشت سے نکل جاتا ہے، میموری سے نکل جاتا ہے۔ وہ سپیس کے علم سے سوچتا ہے، وہ سپیس کے علم سے سوچتا ہے۔ یہ سپیس کا علم کیا ہے؟ آپ سوچئے، وہ سپیس کا علم کیا ہے؟ یہ سپیس کا علم اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو وہ سپیس کا علم اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ سارے اولیاء اللہ کا قول ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ متقی لوگ گزرے ہیں جن کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، ان سب کا قول ہے، ان سب کا فرمانا ہے کہ ہم نے اللہ کو اللہ سے دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ سے دیکھا، اللہ کو اللہ سے دیکھا، اللہ کو اللہ سے سمجھا اور اللہ کو اللہ سے پایا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، تمام اولیاء کرام کا قول ہے کہ ہم نے اللہ کو اللہ سے دیکھا، اللہ کو اللہ سے سمجھا اور اللہ کو اللہ سے پایا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں سپیس کا علم ملا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس سپیس کا علم ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے وہ کیسے اس کو حاصل کرتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے۔ سپیس کا علم کی تجلی دیکھتا ہے، سپیس کا علم کی تجلی دیکھتا ہے۔ جب سپیس کا علم آنکھوں سے دکھ جائے، کانوں میں سنائی دے تو تجلی نظر آتی ہے۔ جب سپیس کا علم آنکھوں سے دکھ جائے اور کانوں سے سنائی دے تو تجلی نظر آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ، کسی کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، کسی کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، مگر تین طریقوں سے، وحی کے ذریعے، رسول کے ذریعے یا حجاب سے۔ یہ تینوں سپیس ہیں۔ حجاب بھی سپیس ہے۔ وحی اسے کہتے ہیں جو سامنے منظر ہو وہ ختم ہو جائے، یعنی جو سامنے منظر ہے، جو کچھ بھی ہماری اس وقت آنکھوں کے سامنے، یہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے یہ کچھ ہے، پیچھے سٹیئرز ہیں، یہ سب، یہ غائب ہو جائے، اور جو پیچھے غیب میں ہے نا وہ سامنے آ جائے۔ تو یعنی کہ فزیکل آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا، اور غیب کی آنکھ اس غیب کے پیچھے جو ہے وہ سامنے اس کو دیکھنا شروع کر دے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی اسے کہتے ہیں کہ جو سامنے منظر ہو وہ ختم ہو جائے اور پردے کے پیچھے جو منظر ہے وہ سامنے آ جائے، اور ایک آواز آتی ہے فرشتے کے ذریعے یا رسول کے ذریعے۔ مطلب یہ ہوا کہ فرشتہ سامنے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرتا ہے۔ حجاب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شکل سامنے آتی ہے اور اس طرح بات کرتی ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے۔ حجاب ہے مطلب وہ جو شکل کی صورت میں کوئی چیز سامنے آتی ہے اور وہ بات کرتی ہے، گمان ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، پر وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، وہ حجاب ہے۔ یہ وہ تین سپیس ہیں جن کی تفصیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا طور سے بیان کی ہے، جو اوپر بیان ہو چکا ہے۔ یہاں جو کچھ مزید کہنا ہے وہ یہ کہ ہر فرد کو یہ توفیق ملی ہے، اور بشر سے مراد جو انسان آدمی کی شکل میں ہے وہ بشر ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں پردے کے پیچھے ہیں۔
پردے کے اوپر نہیں ہے. جب تک پردہ اٹھتا نہیں ہے یہ تینوں طریقے بیدار نہیں ہوتے. پردے میں، غیب میں، یہ تینوں شکلیں اس صورت میں ظاہر ہوتی ہیں جب انسان پردے کے پیچھے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے. وحی کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ وحی صرف انبیاء پر آتی ہے. وہ خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے مریم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. میں شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجتا ہوں. شہد کی مکھی نبی نہیں ہے. یہاں یہ بات قابل بحث ہے کہ حضرت مریم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے ساتھ پھل، پھول، انگور وغیرہ آتے تھے جنہیں کھا کر وہ اپنی زندگی گزارتی تھیں. اس کے معنی یہ ہوا کہ عام وحی میں کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مریم بھی نبی نہیں تھیں. تو سپیس کی بات ہو رہی تھی. یہ سب چیزیں بھی سپیس کہلائیں گی. انسان یا حیوانات یا جمادات یا نباتات سب سپیس میں ہی ابھرتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. سپیس میں حرکت کرتے ہیں، اور جو چلتے پھرتے جانور ہیں جن میں انسان بھی شامل ہے وہ سپیس میں سانس لیتے ہیں. یوں کہیے کہ سپیس کے اندر جڑے ہوئے ہیں. وہ اپنے بدن کو سپیس سے چھڑا نہیں سکتے. مگر ایک صورت ہے کہ وہ سپیس کی دوسری سمت، ظاہری سمت سے باطنی سمت کی طرف چلے جاتے ہیں. ظاہری سمت سے باطنی سمت یعنی چھپی ہوئی سمت، غیب. باطنی سمت میں چلے جاتے ہیں. اب ہمارے سامنے مرنے کے بعد کی سمت آتی ہے، یعنی انسان ظاہری شکل سے باطنی شکل میں چلا جاتا ہے، جسے موت کہتے ہیں. اگر زندگی کے درمیان اس پر قابو پا لیا جائے تو اس پر وہ راز کھل جاتے ہیں جو مرنے کے بعد کھلتا ہے یا مرنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. سپیس کی باطنی سمت، باطن میں آپ کو بتا چکا ہوں، پچھلی چھپی ہوئی. باطنی سمت میں برزخ ہے، حشر بھی ہے، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے اور اعراف بھی ہیں. سپیس کے باہر جو سمتیں ہیں وہ سب سمتیں عالم ناسوت کے پردے پر موجود ہیں. مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں مگر مرنے کے بعد بول نہیں سکتے. تو یہ بولنا کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک الگ سپیس ہے. ہم بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا نام ہم زندگی رکھتے ہیں. ان کے بغیر ہم انسان کو لاش کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی. یہ سب سپیس کے کرشمے ہیں. ہر چیز کی ڈائمینشن سپیس میں ہوتی ہے، چاہے درخت ہو، جانور ہو یا انسان ہو، پرندہ ہو، زمین ہو، سیارہ ہو، خلائی دنیا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہماری آنکھوں کی سپیس اور مناظر کی سپیس دونوں کو مل کر بنتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا کہ اندھیرے میں بعض لوگوں کو کچھ مناظر نظر آتے ہیں. یہ مناظر اندھیرا اور آنکھوں کی سپیس سے بنتے ہیں. کبھی کبھار مناظر دن میں جاگنے کی حالت میں بھی نظر آتے ہیں. حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے. اندھیرے میں یا اجالے میں یہ چیزیں پردے کے پیچھے نظر آتی ہیں. یہ ڈر، خوف، امید یا آس پر معلق ہیں. اگر کوئی شخص اکیلا جنگل سے گزرتا ہے اور کسی جگہ پر اسے اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں خوف کی سپیس بن جاتی ہے. اسے اندھیرے میں ایسے مناظر دکھائی دیتے ہیں جو ظاہری طور پر موجود نہیں ہوتے. خوف کی سپیس میں اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شکل نظر آتی ہے، جو اس باقاعدہ شکل کی صورت میں اس کو نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ واضح اور ڈائمینشن کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بالکل واضح اور ڈائمینشن کے ساتھ وہ شکل نظر آتی. اسی طرح امید کی سپیس میں بھی ویسے ہی گہرائی ہوتی ہے جو جاگنے کی حالت میں اجالے میں واضح مناظر دکھاتی ہے. وہ امید کی سپیس ہے جو نسلوں کو جنم دیتی ہے، درخت اور پتوں کو اگاتی ہے، سیاروں اور ستاروں کو آنکھوں کے سامنے لاتی ہے. امید کی سپیس مقابلتاً خوف کی سپیس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. جب ہمارے دماغ میں امید کی سپیس پیدا ہوتی ہے تو بینائی یعنی نظر کو اس طرح پھیراتی ہے کہ درختوں میں پھول اور پھلوں میں رنگ نظر آتے ہیں. بڑے بڑے درختوں میں پھول اور پتے نظر آنے لگتے ہیں. اس سپیس میں ایک تسلسل ہوتا ہے. یہ تسلسل صدیوں تک قائم رہتا ہے، کبھی برسوں تک رہتا ہے، کبھی مہینوں تک رہتا ہے، کبھی گھنٹوں تک رہتا ہے اور کبھی منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے. اگر امید کی سپیس میں تسلسل نہ ہوتا تو دنیا میں تبدیلی نظر نہ آتی. اس کے برخلاف خوف کی سپیس صرف پردے کے پیچھے
بناتی ہے یا بتاتی ہے۔ ذہن کے اوپر ایسا اثر کرتی ہے کہ سب حواس ایک طرف لگ جاتے ہیں۔ ایسی حالت جاگنے میں بھی ہوتی ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ اس حالت میں تسلسل ہوتا ہے۔ خوف ایک سپیس ہے جو ذہن کے اندر داخل ہو کر نظروں کو پھرا دیتی ہے اور حواس کو مفلوج کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس سپیس میں جو کچھ ہے اسے ہم دیکھتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، اسی کو سونگھتے ہیں، اسی کو سوچتے ہیں، اس طرح اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ گم ہونے کے بعد ایک خاص بات ہوتی ہے کہ یہ سپیس زمانہ حال سے کٹ جاتی ہے، پریزنٹ سے وہ کٹ جاتی ہے، کبھی مستقبل میں یا کبھی کبھار زمانہ حال میں بھی لے جاتی ہے۔ جہاں زمانہ حال میں لے جاتی ہے تو وہاں وقت کا فرق نہیں رہتا، صرف ایک جگہ کا فرق ہوتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، پھر وہ 1000 میل ہو کہ وہ 2000 میل ہو۔ جب کٹ کے ماضی میں جاتا ہے تو وقت اور فاصلے دونوں بدل جاتے ہیں، پھر تو وہ 100 سال پہلے یا 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے ہو۔ جب وہ مستقبل میں فیوچر میں لے جاتی ہے تو وقت اور جگہ دونوں بدل جاتے ہیں۔ اس سپیس میں گہرائی میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اس سپیس کی گہرائی میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ انسان پرانے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں عملی طور پر پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک عمر گزر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ماضی میں چلا جاتا ہے، 500 سال پہلے کے انسانوں میں کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، شادی کرتا ہے، مگر اس سپیس میں تسلسل ہونا شرط ہے۔ جب تسلسل ہوتا ہے تو انسان ماضی میں مستقبل میں 50 سے 100 سال بھی گزار دیتا ہے، مگر ماضی یا مستقبل دونوں سے جب واپس آتا ہے تو اسی سیکنڈ میں آتا ہے جس سیکنڈ میں گیا تھا۔ ذہن میں نہیں آئے گی یہ چیز، ذہن کے ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذہن کے ترازو میں تولیں گے تو الجھ جائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سپیس میں ٹائم نہیں ہے اور ہر سپیس کا ٹائم الگ الگ ہے۔ جیسے میں بتا چکا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جو سپیس، یہ دنیا کی جو سپیس جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں کا ٹائم الگ ہے، کوئی اور دنیا جو بھی آباد ہے وہاں دوسری مخلوقات رہتی ہیں، وہاں کے ٹائم سپیس ڈیفرنٹ ہوں گے۔ میں وہی بتا رہا ہوں، اگر ہم وہاں ٹائم گزار کے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دن وہاں گزار کے ہیں واپس آئیں تو یہاں پہ شاید 1 سال گزر چکا ہو یا 2 سال گزر چکے ہیں یا 10 سال گزر چکے ہوں۔ تو اس طرح ہر دنیا کی ٹائم اینڈ سپیس میں فرق ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کو یہیں پر ہی آج کلوز کرتے ہیں پھر بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں میں کتنی دیر سے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ میں تو ٹائم پاس کرنا چاہ رہا تھا اور آپ کو بھی اپنے ساتھ بور کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے میں کیا پڑھنے میں لگا ہوں۔ تو مجھے تو خیر سمجھ آ رہی ہے۔ تو اگر آپ نے فرسٹ ٹائم اس طرح کا کچھ یہ لٹریچر سننے کی آپ کو موقع مل رہا ہے تو ظاہر ہے شاید تھوڑا بہت، اور خیر پڑھنے کا انداز بھی ہوتا ہے، میں کچھ پروفیشنل تو ہوں نہیں، یا کچھ بس ایسی رف سٹائل میں جیسی بک سامنے پڑھنا شروع ہو گیا، اور یہ بہت چھوٹے فونٹ میں ہے تو بس پھر بھی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں میں بالکل تنہا یہاں بیٹھا ہوں اکیلا۔ تو ہاں یہ دیکھیے ابھی تنہائی میں ہوں، ابھی وہم وہ اپنے خوف کی سپیس میں اگر چلا جاؤں اور اتنا میں وہ خوف محسوس کروں، یار اتنا بڑا ولا ہے 3-4 کینال کا اور میں یہاں پہ اکیلا ہوں، آس پاس کچھ نہیں ہے، صرف جنگل ہے، تو ابھی پھر مجھے وہ عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، پھر اس میں اتنی پختگی آ جائے گی کہ شاید مجھے چیزیں بھی نظر آؤں، اس پیچھے دیکھیے وہ سٹیئرس وہ اوپر چھت پہ جا رہی ہے، وہاں سے کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ نیچے کچھ جا رہا ہے، وہ ادھر دائیں بائیں کوئی کھڑا ہے میرے وہ سمجھ رہے ہیں، اس میں اتنی پختگی ہوتی ہے کہ باقاعدہ پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں شکلیں۔ تو یہ سب وہم کی سپیس سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس شعور عطا فرمائیں اور ہر اس علم سے بچائیں جو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے میں نے آپ کو بور نہیں کیا ہوگا، تو ابھی میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں پہ بیک اپ کہاں تک پہنچا ہے، آلریڈی بہت ٹائم ہو چکا ہے، ادھر عمان میں 11:15 ہو رہے ہیں رات کے، اور میں نے آپ کو بتایا تھرسڈے نائٹ سے کام کر رہا ہوں، تھرسڈے نائٹ، فرائیڈے نائٹ، آج سیٹرڈے ہے، سیٹرڈے کی رات 11:15 ہو رہے ہیں، صبح ڈیوٹی ہے، سنڈے ہے میرا فرسٹ ڈے ڈیوٹی کا ہوتا ہے عمان میں، تو اللہ کریم، تو مجھے امید ہے آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور آپ اگر یہ گھڑی دیکھتے ہوں گے نا، اس میں ہر وقت 10 بجے رہتے ہیں، اور یہ بند ہے۔ میرا کزن حسن جو ہے نا، وہ
عمان سے جب دبئی شفٹ ہوا تو یہاں چھوڑ گیا تھا، خراب تھی نا، تو مجھے بلیک کلر اتنا زیادہ پسند ہے، اب چاہے یہ خراب ہے میں نے اسے ٹھیک کرانے کی کوشش نہیں کی، ایک تو اس کی یاد میں بھی، اور دوسرا کلر بھی مجھے پسند ہے تو میں یہ پہن کے رکھتا ہوں، تو اکثر آپ کی نظر پڑے اور کہیں یار اس میں ہر وقت 10 کیوں بجے رہتے ہیں تو پریشان نہ ہوئیے کہ 10 اس لیے بجے رہتے ہیں، اب میں چاہتا تو 12 بھی بجا دیتا، پھر آپ نے کہنا تھا اور پھر دوسری طرف لے جاتے جو اکثر لطیفوں میں آتا ہے 12 بجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے، چلیں اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، سب اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ.